کہ جو ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات کر رہے ہیں. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں مجھے سننے والے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ نے اکثر جگہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں. کیونکہ پاکستان کے حالات برے کر دیے، یا ملک کے اندر مہنگائی کر دی، روزگار ختم کر دیا، نوجوانوں کو تباہ کر دیا، بچوں کو بچیوں کو ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو، ہر چیز کو تباہ کر دیا. ہم لوگ چر دوڑتے ہیں اپنے حکمرانوں کے اوپر، لیکن افسوس کہ کبھی بھی اپنا محاسبہ نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم چڑھ دوڑتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر مہنگائی کر دی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا. دیکھیں، جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے لیے بادشاہ کے حکم میں ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کسی مقام پہ ہمیں بھی بادشاہ رکھا ہے اور ہمارے نیچے بھی ہماری رعایا رکھی ہے. کیسے؟ آج میں 2-3 مثالوں کے اوپر گفتگو کروں گا. سب سے پہلی مثال مسجد کی انتظامیہ کے اوپر. ہمارے جس جگہ ہم رہتے ہیں ہماری مسجد کی تو انتظامیہ نہیں ہے، اور اس پہ میں الحمدللہ اللہ کا کروڑہاں شکر ادا کرتا ہوں. لیکن میرے کئی ایسے جاننے والے میرے دوست احباب کہ ان کی مسجدوں کی انتظامیہ میں کتنے بندے ہیں؟ 20 بندے، 25 بندے، 30 بندے. اب انتظامیہ ان کو اس مسجد کے امام کو تنخواہ کتنی دے رہی ہے؟ 6,000 روپے، 7,000 روپے. اور وہ 6-7 ہزار روپیہ دے کر ایک احسان کر رہی ہے کہ ہم امام کو کتنی بڑی تنخواہ دے رہے ہیں. حالانکہ ان عقل مندوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اتنے بڑے عقل مند ہیں، 6-7 ہزار میں آج کسی کے گھر کا گزارا ہوتا ہے، اور اس کا جو آپ کے بچوں کو صبح شام اللہ رب العزت کا کلام پاک پڑھا رہا ہے، آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے، کل کلا آپ ہی کے خاندان میں کسی کی فوتگی ہو جائے وہ اس کا جنازہ پڑھا رہا ہے، آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے نکاح کا وہ انتظام کر رہا ہے. ہر چیز آپ اس سے لے رہے ہیں، بدلے میں آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ 6-7 ہزار روپے. تب میں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات کر رہے ہیں. ہم منہ کھول کے ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا نا، میں پاکستان کے حالات یوں کر دوں گا. حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بھی وزیر اعظم بن گئے تو ہم بھی غریبوں کا خون ہی چوسیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی اور چیز نہیں کر سکتے. آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہونے میں ہم ایک نیت کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے. اب اس کی جو اصل ترجمہ ہے وہ کئی لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پیچھے اس امام کا مطلب ہے کہ پڑ جاؤ پیچھے اب اس امام کے، کہ اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ. عصر کی نماز 5:30 پہ ہے، اگر امام صاحب 5:29 تک مسجد میں نہیں آئے تو اب آپ اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ. اگر امام صاحب کے لیٹ آئے ہیں تو آپ اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ. امام صاحب کسی دن بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں آئے، آپ اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ. اذان لیٹ ہو گئی، پیچھے پڑ جاؤ. مسجد کے اندر صفائی نہیں ہوئی، اس امام صاحب کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ ہے اصل مطلب. اور اگر کسی دن اللہ تعالیٰ نے کسی امام کو ویسے ہی کافی زیادہ مال و دولت دی ہوئی ہے، اس نے کوئی اچھا سوٹ پہن لیا، اس نے کوئی اچھی موٹر سائیکل سواری خرید لی، تب بھی مسجد کی انتظامیہ اس امام کے پیچھے پڑ جائے، عوام اس کے پیچھے پڑ جائے کہ اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، یہ تو مسجد کا پیسہ کھا رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو یوں کر رہا ہے. حالانکہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ بازار میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کر رہے؟ کون سے ایسا دکان والا ہے جو اٹھ کے کہے کہ میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا؟ آپ 100 میں سے آپ کو 90 دکاندار ایسے ملیں گے جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. میں سرگودا میں پڑھتا تھا. سرگودا کے اندر میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، بڑی بڑی ان کی داڑھی، شلوار ان کی اتنی ٹخنوں سے اوپر،
رومال ان کا کندھوں پہ. ان کا کاروبار تھا یہ لال مرچ کا. وہ لال مرچ کو پیس کے جو ہے وہ بیچتے تھے, یہ ان کا کاروبار تھا. ان کے قریبی دوستوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ آدمی لال مرچ کے ساتھ ساتھ جو اینٹ ہوتی ہے, اینٹ کو پیس کے اس کے اندر شامل کرتے ہیں. کہہ رہے کہ جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کتنے اچھے دیندار آدمی ہیں, نمازیں آپ چھوڑتے نہیں ہیں, داڑھی آپ کی شرن ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, اور یہ کیا کام؟ تو انہوں نے آگے سے کہا دین بھی ضروری ہے, دنیا بھی ضروری ہے, دین اس سے پورا ہوگا, دنیا اس سے پوری ہوگی. یہ معاملات چل رہے ہیں. اور لوگ چڑھ دوڑتے ہیں علماء اکرام کے اوپر کہ علماء اکرام یہ, علماء اکرام یہ, علماء نے یہ کر دیا, مولویوں نے یہ کر دیا, مولوی ایسے ہیں, مولوی ایسے ہیں. آپ گلی محلوں میں رہنے والے گارڈ, کبھی آپ ان سے ان کی تنخواہیں پوچھ کر دیکھیں کہ وہ بھی بیچارے 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں صرف 5,000 6,000 7,000 پہ. کل اگر آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو آپ گارڈ کو پکڑ لیتے ہیں کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم تجھے اتنا پیسہ دے رہے ہیں کہ چوری کر گیا, حالانکہ آپ اس کو اتنا پیسہ نہیں دے رہے. آپ اس کو آج کی مہنگائی کے مطابق بھی پیسے نہیں دے رہے, حالانکہ اپنے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے, اپنے بچوں کو اور اپنے لیے آسائشوں کے لیے بڑا پیسہ نکلے گا, لیکن مسجد کے امام کو دینے کے لیے, گارڈ کو دینے کے لیے, غریب طبقے کو دینے کے لیے ان کے پاس 20 30 50 100 سے زیادہ پیسے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہاں تنقید نکلے گی, تنقید کے لیے پورا محلہ چڑھ جائے گا کہ جی تنقید کرنی ہے. تو پھر ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے اوپر ہمارے حکمران مسلط کیے گئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران وہ ہوں جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, سیدنا صدیق اکبر تھے, سیدنا عثمان غنی تھے, سیدنا حیدر کرار تھے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام صحابہ کرام تھے, تو پھر ہمیں بھی اپنی زندگی کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا پڑے گا. ہمیں اپنی رعایا کے اوپر جو ہم سے نیچے ہیں, ہمیں ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا پڑے گا. ہمیں ان سے بدتمیزی یا بےہودگیاں نہیں کرنی پڑیں گی, ان کے اوپر احسان کرنا پڑے گا. جب آپ اپنے سے چھوٹوں پر احسان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر بھی احسان کرے گا. میرا آج کا یہ بیان کرنا یا میرا تھوڑا سا تلخ ہو جانا, میں کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا, نہ میرا یہ مقصد ہے کہ میرے اس بیان کو سن کے کسی بھائی کی دل آزاری ہو, بلکہ یہ دنیا سیکھنے سکھانے کی ایک جگہ ہے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدل لے, انسان اپنی زندگی اس مطابق چلا لے جس مطابق اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا, کہ ہم اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں کہ یہ بندہ اپنی زندگی جو ہے وہ عین شریعت کے مطابق چلا رہا ہے. چلے عین شریعت کے مطابق نہ بھی ہو, کم از کم وہ عین شریعت کے مطابق چلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. وہ کسی کو جان بوجھ کے دھوکہ نہیں دے رہا, وہ کسی کو جان بوجھ کے گالی نہیں دے رہا, وہ کسی کو جان بوجھ کے ناراض نہیں کر رہا. اگر ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہماری زندگیوں کو آسان کرے گا. ورنہ ہم حکمرانوں کو گالیاں دینے سے ہماری زندگی آسان نہیں ہوگی. حکمران ویسے ہیں جیسے ہم ہیں, ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے حکمران ہم سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.